بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل بسم محمد. الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار وصلى الله على مبلغ رسالات الإلهية احمد مجتبى محمد مصطفى بالقاسم محمد وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. حاضرین محترم، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الہی، فضل خداوند کریم کہ ماہ رمضان کی برکتیں جاری و ساری ہیں. ماہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. متقی اور پرہیزگاروں کے فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ دستور، وہ قانون جس کے ذریعے بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہم آمادہ ہوئے ہیں. یقیناً میرا کریم پروردگار، میرا رحیم کریم پروردگار اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں کا انسان احسان نہیں کر سکتا. اب رہا مسئلہ کہ ہم کس طریقے سے، کس عنوان سے اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر و ناظر ہوں اور خدائے وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کریں. تو متقی ہونا ضروری ہے. متقی جب انسان ہو جائے گا تو یقیناً بارگاہ رب العزت میں ہر طریقے سے کامیاب اور کامران ہوگا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعتبار سے نہیں، قانون اور دین اور مذہب اور قرآن اور معصومین کے اقوال کے مطابق تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، خدا کی طرف متوجہ ہو. تو ان دعاؤں میں جو پیغمبر اسلام سے منسوب ہے قدر وضاحت کی جا رہی ہے. روزانہ ایک قدم بڑھایا جا رہا ہے، ایک درجہ اپنے آپ کو متقی کی منزل تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، درجہ. اور یقیناً ہم اس پر تدبر و تفکر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اور ہم آمادہ بھی ہیں کہ ہمیں خدا سے ملاقات اور امام معصومین علیہ السلام کی نظر عنایت چاہیے، ان کا توسل چاہیے، ان کا وسیلہ چاہیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب 18 رمضان اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں ایک دعا مانگو کہ اللہم نبہنی فیہ لبرکات الاسحار وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ وَخُذْ بِكُلِّ عَذَائِ إِلَى اتِّبَاعِ وَآثَارِهِ
بنورک یا منور قلوب العارفین، خدایا مجھ کو اس دن میں اس ماہ کے سحروں کی برکتوں کے لیے بیدار رکھنا، سحر میں، سحر کی جتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کے لیے ہمیں جگا دے، اور اس میں میرے دل کو اس کے انوار سے منور کر دے، اور میرے اعضاء اور جوارے کو اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دے۔ تجھے تیری نورانیت کا واسطہ ہے، عارفین کے دلوں کو روشن کرنے والے پروردگار۔ اس دعا میں ہم نے جو پروردگار سے 3 چیزیں مانگی ہیں، ماہ رمضان کی سحروں کی برکتوں کا حاصل کر لینا، روشنی قلب، دل کے روشن، ضمیر روشن، فکر روشن، تمام تر گمراہی اور اندھیرے سے بچنے کے، اس ماہ مبارک کے احکام اور آثار کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اعضاء و جوارے کو آمادہ کرنا، اپنے پارٹ آف باڈی کو بھی اس ماہ رمضان کی برکت اور اس کے آثار کے لیے آمادہ کرنا۔ پہلا جملہ ہے اللہم نبہنی فیہ لبرکات الاسحار۔ نبہنی، نبا سے ہے، اس سے مراد ہے تنبیہ کرنا، ہوشیار کرنا، آمادہ کرنا، آگاہ کرنا۔ برکت کی جمع برکات ہے، برکت یعنی ثبوت الخیر الہی من شر۔ کسی بھی چیز میں خیر الہی کا باقی رہ جانا سے برکت کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یقیناً ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی زمین اور آسمان سے خیر الہی کو ہمیشہ بخشا اور اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہی برکت ہے۔ سحر طلوع فجر سے تھوڑا سا پہلے وقت سحر شروع ہوتا ہے، الی مطلع الفجر، سورہ النمل۔ سحر تزکیہ نفس، تصفیہ روح کے لیے بہترین وقت، نیند سے بیداری کے بعد انسان کا ذہن صاف شفاف رہتا ہے، لہذا اس وقت بھی پڑھا جائے وہ مفید، جو کچھ بھی پڑھا جائے وہ سب فائدے مند ہے۔ وقت سحر کو اللہ نے بابرکت قرار دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلًا لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ، اور رات کے آخر میں قرآن مجید کے ہمراہ بیدار ہو جاؤ، یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے، ان قریب آپ پروردگار کی طرف سے آپ کو محمود بنا دیا جائے گا۔ اس آیت میں قرآن کے ہمراہ بیدار رہنا، قرآن کے ساتھ جاگنا سے مراد نماز شب ہے، جسے نافلہ تہجد بھی کہتے ہیں، کیونکہ نافلہ تہجد دونوں کا ذکر اس آیت میں موجود ہے، جس کے معنی ہے کہ بیداری کے بعد واجبات سے ہٹ کر اضافی عبادت کیا جائے، جاگتے رہو اور واجب نماز پڑھ کے سو جاؤ نہیں، تھوڑا سا قرآن اور تھوڑا سا نماز شب کی طرف توجہ دینا۔ یہ پیغمبر اسلام کے لیے ایک اضافی عمل واجب تھا، باقی لوگوں کے اوپر یہ تہجد واجب نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مقام محمود یعنی منزل شفاعت، ہمیں یہاں پر نماز شب کی فضیلت سے متعلق گفتگو نہیں کرنا ہے، اس کے لیے الگ سے موجود ہے، 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، نماز شب کی فضیلت، عظمت، رفعت، بلندی، صلہ نماز شب،
علامت مومن، علامت شیعہ نماز شب، گناہوں کے آثار. اس لیے کہ ایک نماز شب کے لیے مستقل کتاب ہے. جب نماز شب رسول خدا کے لیے مقام محمود تک ہے تو اس کی فضیلت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے. احادیث معصومین میں ہے کہ نماز شب بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یہ نماز آدھی رات کے بعد طلوع فجر تک پڑھی جاتی ہے، مگر اس کا وقت فضیلت سحر کے وقت ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ ہن فخر المؤمن زینۃ فی الدنیا والآخرہ الصلاۃ فی آخر اللیل یعص مما فی ایدی الناس لآیات الامام من آل محمد. 3 چیزیں مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں فخر اور زینت کا سبب ہے. نماز رات کے آخری حصے میں سحر کے وقت. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے توجہی اور نا امیدی ہو جائے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر نا امید ہوتے ہیں. ان کے پاس یہ ہے ولایت امام آل محمد، محمد اور آل محمد کی ولایت. سحر خیزی، سحر کے وقت بیدار رہنا، یہ اولیاء الہی، علماء بعمل، اللہ کے مقرب بندوں کی نشانی رہی ہے. قرآن خود کہتا ہے الصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین باسحار. یہ سب صادقین ہیں، قناعت والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں. ایک اور جگہ پہ قرآن مجید کا اعلان ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون باسحار هم يستغفرون. اللہ اکبر. یہ رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں. سوتے تو بہت سے لوگ نہیں ہیں، کھیل میں، کود میں، ہو ہنگامے میں، ہنسی مذاق میں جاگ کر برباد کر دیتے ہیں. کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ سونا رات قیمتی ہے. اللہ نے رات آرام کے لیے بنایا، لیکن صرف 3 لوگ جاگ سکتے ہیں: طالب علم ہو، عبادت الہی کرنے والا ہو، یا جس کی نئی شادی ہو. اس کے علاوہ اس کے لیے نیند ضروری ہے. یہ رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے ہیں. بندہ مومن وقت سحر کا وقت ہوتا ہے. آج کل تو ہم سحری جب کرتے ہیں استغفار اور خدا سے راز و نیاز اور مناجات کے ذریعے اپنے اندر معنویت اور دنیا اور آخرت کی اعلیٰ درجے کو حاصل کر سکتے ہیں. اولیاء الہی کے نزدیک بھی دعا کے لیے سحر کا وقت بہت زیادہ بہترین وقت تھا. سحر کا وقت خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر وقت دعوتکم اللہ عز وجل فی الاسحار وتلا هذه الآیات فی قول یعقوب سوف استغفر لکم ربی قال اخرتم الی السحر. دیکھیں سورہ آل عمران، سورہ یوسف. تمہارے لیے خداوند عالم سے دعا کرنے کا بہترین وقت سحر ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس میں حضرت یعقوب کی دعا کا واقعہ ہے کہ میں تمہارے پروردگار سے ابھی مغفرت کرتا ہوں. تو خدا نے کہا کہ اسے سحر کے وقت تک کے لیے ٹال دو، سحر کے وقت مجھ سے بولو. جناب یعقوب کا یہ جملہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ جناب یوسف کی نسبت ان کے بھائیوں کی خیانت کا آشکار ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنے والد جناب یعقوب کے قدموں میں خود کو گرا دیا اور کہا بابا آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے پروردگار سے مغفرت کروں گا.
تو آیت کریمہ میں آیا ہے کہ اللہ نے استغفار کا وقت شب جمعہ کی سحر کو قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب کا اپنی اولاد کے ساتھ وظیفہ بن جانا، آپ ہر شب جمعہ کے سحر میں 20 سال تک اپنے بچوں کی خیانت پر استغفار کرتے رہے، 20 سال تک سحر کے وقت شب جمعہ، اور آپ کے بچے آمین کہتے رہے یہاں تک کہ خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لہذا ہمیں بھی وقت سحر کی فضیلت جاننا ہے اور اس کی نورانیت، اس کی برکت کی طرف توجہ دینا ہے، تاکہ استغفار خدا کی عبادت کے ذریعے ہم اپنے عاقبت کو سنوار سکیں، حتیٰ کہ رزق دنیا میں سحر خیزوں کی نصیب ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، عجیب داعی اللہ وعطلب الرزق فیما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس فإن اسرع من طلب الرزق من الضرب فی العرض وہی الساعة التي یقسم اللہ فیہا الرزق بین العبادات۔ اللہ کا حکم پر لبیک، اللہ کے حکم پر لبیک کہو، اور طلوع فجر، جب فجر نمودار ہو اور طلوع آفتاب کے درمیان رزق مانگو، سورج نکلنے سے پہلے رزق مانگو۔ اس وقت زمین میں تلاش اور کوششیں سے بہت پہلے ہی رزق عطا ہوتا ہے۔ زمین میں کتنا تم تلاش کرو، کتنی بھی کوشش کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان فجر سے لے کر سورج نکلنے تک رزق مانگے، اور یہی وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان رزق تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي السَّحْرِ تَقَسُّمُ فِيهَا أَرْضَاكُمْ وَتُقْضَى فِيهَا حَوَائِجُ الْعِظَامِ۔ بس تم سحر کے وقت دعا کرو، کیونکہ رزق اسی وقت تقسیم ہوتا ہے اور اسی وقت عظیم حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ آیات روایات سحر کی برکتیں کسی حد تک روشن ہو چکی ہیں۔ ماہ رمضان خود بابرکت مہینہ ہے، اور اس ماہ کے سحروں کی برکت نور علی نور کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ہمیں ان برکتوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ دوسرا فقرہ، وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِ بِضَاعِ أَنْوَارِهِ۔ اللہ، اس دعا کے پہلے جملے میں آیا ہے خدا ہمیں اس مہینے کے سحروں کی برکتوں کی طرف متوجہ کرے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا کہ خدایا ہمیں اس مہینے میں، اس ماہ اور مہینے کے انوار، اس کے نور، اس کی برکتیں کی روشنی ہمارے دلوں میں روشن کر دے، جو ماہ رمضان کی روشنی اور برکتیں ہیں۔ یقیناً دل کی روشنی ظاہری آنکھوں کی روشنی سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں روشنی ختم ہو جاتی، چشمہ آ جاتا ہے، کبھی آپریشن ہوتا ہے، کبھی موتیابین ہو جاتی ہے، اور دیگر پھر اس کے بعد خدا نخواستہ نابینا کی شکل ہو جاتی ہے، لیکن دل کی نگاہ جاگتی رہتی ہے۔ بصیرت ملنا چاہیے، دل کا اندھا نہیں ہونا چاہیے انسان۔ اگر کوئی ظاہری آنکھوں سے اندھا ہے تو اس کے لیے صرف دنیا تاریک ہے، اندھیرا ہے، مگر کوئی دل کا اندھا ہو تو اس کی آخرت تاریک برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا سحر خیزی، سحر کے وقت جاگنا، بیدار ہونا، آمادہ ہونا، نماز شب پڑھنا، خدا بند عالم سے رزق مانگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی عبادت اور بندگی اور توبہ اور استغفار کر کے انوار قرآن، انوار رحمت الہی سے اپنے دلوں کو روشن بنائیں، تاکہ عاقبت بخیر ہو اور آخرت روشن اور منور ہو سکے۔ نور کی تھوڑی سی تفسیر، یقیناً کل شب قدر ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے، آمادہ ہوں گے، ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ماہ اور رمضان نورانی مہینہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے، اور ذات الہی خود نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین والوں کا نور ہے۔
نور سے مراد وہ موجود ہے جس سے اندھیرے میں چھپے ہوئے چیزیں، اشیاء نظر آ جاتے ہیں۔ اندھیرے میں کوئی چیز چھپی ہو۔ نور کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، ظاہر بنفس مظہر لغیر، یعنی نفس سے نفیس خود ظاہر ہو جاتا ہے اور اپنے غیر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خود کے ظہور کے لیے کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ شدت ظہور باعث خفا ہے، جس کی بنا پر اسے دیکھنے کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی وسیلے کے بغیر سورج کو دیکھیں گے تو اندھیرا نظر آئے گا۔ آنکھوں سے ڈائریکٹ سورج کو دیکھیں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا، اور آنکھیں اور آفتاب کے درمیان میں ایک چشمے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی شیشے کے ذریعے دیکھیں۔ اسی طرح اللہ نور ہے، مگر وہ نور جس میں شدت ہے، لہذا اس کی معرفت کے لیے انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کی ضرورت ہے اس نور تک پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا لعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ خود کو پہچانوں تو میں نے خاص مخلوق کو خلق کیا۔ یہاں پر دو نقطے قابل غور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ پوشیدہ، وہ چھپا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نور ہے، بلکہ شدت ظہور کی بنیاد پر نگاہ قلب سے پوشیدہ ہے، دل کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے۔ دوسری حدیث میں لغت میں ہے خفا، متضاد معنی ہے، خفا کے معنی ہے چھپے ہوئے، خفی جسے کہتے ہیں، آشکار نہ ہو۔ دیکھیے عربی زبان کا خلاصہ، جس میں بعض الفاظ کے دو متضاد معنی ہوتے ہیں، اپوزٹ معنی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ حدیث قدسی میں الخلق یعنی خلق پر الف لام لگا ہے تو معرفہ ہے، یعنی یہاں پر تمام مخلوق کی بات نہیں ہے بلکہ خاص مخلوق کا تذکرہ ہے۔ احادیث معصومین سے ثابت ہے کہ وہ خاص مخلوق محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر نور حسی ہے تو اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم ظاہری آنکھوں سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر نور حسی اور مادی نہ ہو بلکہ ماورائے مادہ ہو تو پھر اسے محسوس کرنے اور دیکھنے کی آنکھوں کی طاقت نہیں ہے، بلکہ دل کی نگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام نے ثعلبی یمانی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا ہی نہ ہو، ہاں مگر اسے ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ الغرض خدا نور ہے اور اس کا کلام نور ہے اور اس کی وحی نور ہے، اسی لیے مولا علی نے فرمایا ارا نور الوحی، میں نور وحی ہوں۔ اللہ کے نور وحی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، گویا علی تھے نزول وحی کے موقع پر بھی حقیقت وحی سے آگاہ تھے۔ جب نور وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ حقیقت وحی سے آگاہ تھے۔ اس حقیقت وحی کو مرسل خدا جانتا ہے، مرسل جانتا ہے، مرسل جانتا ہے، مرسل خدا جانتا ہے، مرسل نبی جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس رسالت وحی کی حقیقت سے کوئی اور آگاہ تھا تو وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس لیے جب یہودی نے کہا لست مرسلا، کہہ کہ پیغمبر اسلام کی رسالت کا انکار کر دیا، تو اللہ نے اقرار رسالت کی گواہی یہ کہہ کے دی قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب،
اے رسول کہہ دیجئے کہ رسالت کی گواہی اس کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ اور امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب نے یہ کہہ کے ثابت کر دیا، انا الذی من عنده علم الکتاب، میں ہی ہوں جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ اور اللہ اولیاء اللہ بھی نور ہے، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے۔ اس نور کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ قلبی نورانیت، دل کی نورانیت، دل میں نور، آیات اور روایت میں ہے قلب سے مراد گوشت کا وہ حصہ نہیں جو انسان کے پہلو میں دھڑکتا ہے، بلکہ وہ مرکز قوت و قدرت ہے جہاں سے انسان کے بدن کے تمام اعضاء و جوارح پر حکومت ہوتی ہے۔ تمام پارٹ آف باڈی کا حاکم دل ہے، جسے کبھی نفس، کبھی روح، کبھی عقل کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کا یہ قلب نورانی، دل نورانی ہے تو اس کے فکر روشن ہوگی، رفتار نورانی ہوگی، گفتار نورانی ہوگی، کردار بھی نورانیت میں آتے ہیں۔ اگر کسی کا دل روشن ہے تو اس کی فکر روشن ہے، کہتے ہیں نا تمہاری فکر گھٹیا ہے، فکر روشن ہوگی، رفتار، گفتار، کردار سب روشن ہوگی، کیونکہ قلب تمام اعضاء و جوارح پر حکومت کرتا ہے، دل تمام حصے پارٹ آف باڈی پر حکومت کرتا ہے اور اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان منزلۃ القلب من الجسد بمنزلۃ الامام من الناس، بے شک جسد میں، جسم میں قلب کا وہ رشتہ ہے، مرتبہ ہے، وہی رشتہ مرتبہ امام کا لوگوں کے درمیان، یعنی جس طرح دل جسم پر حاکم ہے اسی طرح امام بھی لوگوں کے حاکم ہے اور رہبر ہے۔ اسی لیے امام معصوم کو قلب عالم امکان کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ علی غیر اللہ، دل اللہ کا حرم ہے، لہذا اللہ کے حرم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جگہ مت دو۔ یعنی مومن کا دل اگر دھڑکے تو صرف خدا کے لیے دھڑکے، دل میں صرف اور صرف اللہ کی یاد ہو۔ انسان کسی سے دوستی یا دشمنی کرتا ہے تو اسے قلب سے کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، مگر جس کا دل صرف خدا کا ہوتا ہے وہ دوستی اور دشمنی بھی خدا ہی کے لیے کرتا ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار نفسانی خواہشات کو قرار نہیں دیتا، ذاتیات کو قرار نہیں دیتا، کیونکہ مومن کا دل حرم خدا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرح ہے، جہاں دوستی اور دشمنی صرف خدا کے لیے ہو، وہی اصل دین محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ دین کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب اور بغض، محبت اور دشمنی کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جب حب اور بغض کا معیار خدا کی مرضی بن جائے تو اسے حب اور بغض کو شریعت میں تولا و تبرع کہتے ہیں۔ دین اصل میں تولا و تبرع ہے۔ الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور دشمنی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یعنی پورا دین تولا ہے اور تبرع ہے۔
اب باتیں آئیں گی۔ قلب کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں حدیث کی روایت میں، دل بھی کتنے طریقے سے 9 طریقے کا ہوتا ہے۔ ان یہاں تمہیں اشارے، جو قلب شیطانی وسوسے اور نفسانی خواہشات کے حملے سے محفوظ اور سالم رہتا ہے، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا، نفس اسے جو ہے اپنی طرف منقلب نہیں کر سکتا۔ قلب کے معنی ہے بدلنا، پلٹنا، انقلاب پیدا کرنا، وہی قلب سلیم ہوتے ہیں۔ قرآن خود آتا ہے وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مجھے اس دن رسوا کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ رسوا نہیں کرنا، رسوا نہیں کرنا، اللہ اکبر۔ جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ کام آئیں گے۔ در حقیقت مال اور اس دنیا میں اولاد انسان کے لیے بہترین سرمایہ، جو انسان کی زندگی میں ظاہری طور پہ کام آتے ہیں، مگر قیامت کے دن یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی، اور اگر محشر کے دن انسان کو کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اس کا دل قلب سلیم ہوگا۔ یہاں پر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ میں وہ مال اور اولاد مراد نہیں ہے جو مال راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے، وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، روایت کی روشنی میں ثابت ہے کہ یہ تو مرنے والے کے لیے فائدے بخش ہیں، بلکہ اس آیت کریمہ میں وہ مال مراد ہے جو راہ خدا میں خرچ نہ ہو، اور وہ اولاد جو صالح نہ ہو۔ ایک ہوتا قلب مطمئنہ، قلب اطمینان سے مراد ایسا سکون، اطمینان جس کے ہوتے ہوئے خدا کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو، دشمن کا خوف نہ ہو، مصیبتوں کا خوف نہ ہو، نہ دنیا کے متعلق کوئی خوف ہو، نہ غربت کا خوف ہو، نہ تنگ دستی کا خوف ہو، نہ موت کا خوف ہو، نہ حساب و کتاب کا خوف ہو۔ جب انسان کا دل اس قسم کے خوف اور وحشت سے مطمئن ہو جائے تو اسے قلب مطمئن کہتے ہیں، جہاں کوئی طریقے کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ اکبر، دل میں سکون ہی سکون اور ذکر الہی۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبکم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہو گیا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے نورانی قلب، دل میں نورانی پیدا ہو۔ فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ بِالْإِسْلَامِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کرتا ہے، نور ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت اور صحیفے میں آیا اس آیت کو کہ کسی نے شرح صدر کے متعلق پیغمبر اسلام سے سوال کیا، نور یقذف اللہ فی قلب المؤمن فیشرح صدرہ وینفس، شرح صدر نور ہے جسے خداوند عالم مومن کے دل میں ڈالتا ہے تو اس کے سینے کو کشادگی مل جاتی ہے، تنگی ختم ہو جاتی ہے، گمراہی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی آیات ہیں اور احادیث ہیں جسے علم کو بھی نور قرار دیا گیا، جسے قلب منور ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قلب یعنی دل، یہ مختلف نام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیفیت اور صفات کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گے، یا ایسا نہیں ہے، بلکہ قلب کی یہ تمام صفتیں ایک جہت میں ہے، یعنی سب ایک طرح، صرف الگ الگ صفت کی بنیاد پر الگ الگ نام سے یاد کیا گیا ہے، چاہے وہ قلب سلیم ہو، قلب مطمئن ہو، یا قلب نورانی ہو۔ اور جب تک نورانی نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کی سلامت اور اطمینان نہیں ہوگا۔ قرآن کریم اور احادیث معصومین میں قلب کو ذکر بھی کہا گیا ہے
ان تمام صفات سے محدود کیا گیا ہے. فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا. یا قلب مقفل جس پر تالے لگے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، یا سخت ترین دل ہے، یا دل اندھے ہو گئے، دل بینا ہو گئے، دل میں نقطہ پیدا ہو گیا. قلوبہم القاسیہ، سخت ترین دل. ہمارے آج کی دعا میں خداوند عالم سے یہ التجا ہے کہ خدا اس ماہ پر نور کی روشنی سے ہمارے دلوں کو پر نور کر دے، تاکہ ہمارے دل خدا کے لیے خالص ہو کر سلامت اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو سکے. تیسرا جملہ، خذ بکل اعضائی علی اتباع و آثار. جب ماہ رمضان کے سحر گاہوں کی دعا، مناجات، توبہ، استغفار، عبادات، اطاعت الہی کے ذریعے دل روشن ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خدایا اب دل کے بعض اعضاء و جوارے اس کے پاٹا پاڑی، لہذا اس کے دل کی نورانیت کا اثر اعضاء و جوارے پر بھی ہوتا ہے. یہی تیری اطاعت اور عبادت کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے، تیری قدرت کبریائی کے سامنے مطیع و فرما بردار رہے. من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اور اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا خدا کی طرف اور نیک کردار بھی. خذ اعضائی الی اتباع و آثار. اے خدا میرے تمام جسم کے حصے کو اس کی آثار، پیروی اور اطاعت کی راہ پہ لگا دینا. آثار سے مراد نشانی، راستہ. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم. ہم نے انہیں گزشتہ انبیاء کے راہ اور نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو چلا دیا. اعضاء عضو کی جمع ہے جس میں آنکھ، کان، منہ، پیٹ، یہ سارے جسم کے حصے ہیں. انسان کے جسم کا ہر حصے کو قلب منور کا تابع اور مطیع ہونا ضروری ہے تاکہ خدا کی اطاعت اور راہ ہدایت سے انحراف نہ کرے. قیامت کے دن ان تمام اعضاء سے خدا کے سامنے سوال کیا جائے گا. چنانچہ قرآن مجید خود کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہم مسئولا. یقیناً کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمام اعضاء کو دنیا میں اپنے کاموں کا حساب دینا پڑے گا. ہاتھ کا حساب، آنکھوں کا حساب، پیر کا حساب، دل کا حساب. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہ پر خاموشی کی مہر لگا دیں گے، زبان بند ہو جاؤ، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ان کے بارے جو کچھ کرتے رہے وہ سب بتائیں گے. اگر یہ اعضاء اور دنیا میں راہ خدا میں اللہ کے مطیع و فرما بردار رہے ہوں گے تو وہ قیامت میں بھی اللہ کے سخت عذاب سے محفوظ رہیں گے. ورنہ روایات میں ہے کہ ہر عضو کے لیے اس کے غلط کارکردگی اور معصیت اللہ کی بنا پر الگ الگ عذاب کا ذکر ہے. جیسے نامحرم کی طرف لذت کی نگاہ سے دیکھنا، غیبت کرنا، غنا، گانا سننا، ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کرنا، پاؤں سے ظالم کی زبان سے حمایت کرنا. ان تمام جگہوں پر روایت میں ہے کہ جہنم کے مختلف طریقے کے عذاب اور عذاب اللہ نازل کرے گا. اللہ اکبر. خدایا ان تمام مشکلات اور پریشانیوں میں ہماری اصلاح کر دے، ہمیں ان تمام مشکلات میں بچا لے، اور ہر مشکل، ہر عیب،
سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یقیناً ماہ رمضان کے دن گزر رہے ہیں اور ہم خداوند عالم کی طرف متوجہ بھی ہیں، لہذا 18 ماہ رمضان کی شب ہے جہاں اعمال، دعا، مناجات کی طرف زیادہ تر متوجہ کیا گیا ہے۔ وہاں 18 ماہ رمضان کی شب، دن گزرنے کے بعد اعمال کی شب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آپ کی خدمت میں اعمال، دستور، پیغامات اور روحانی اعمال، پیغامی اعمال، دکھنے اور حرکت کرنے والے اعمال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ نزول زبور ہے 18 ماہ رمضان کی شب۔ 18 ماہ رمضان کو زبور، قرآنی کتاب، آسمانی کتاب نزول ہوا، جسے پروردگار عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت فرمایا، اور ان میں یہ بھی درج کر دیا ہے کہ اس دنیا کا آخری انجام یہ ہوگا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ساری زمین کا مالک قرار دے۔ زبور میں موجود ہے کہ اللہ اپنے نیک بندے کو ساری زمینوں کا مالک بنائے گا۔ اس دنیا کا آخری انجام یہ ہوگا، یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا تذکرہ ہے۔ زبور عمومی اعتبار سے تعلیمات اور احکام کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے بیشتر حصہ ان دعاؤں سے مربوط ہے جو جناب داؤد علیہ السلام اپنے مخصوص لہجے میں پڑھتے تھے، اور آپ کی آواز اتنی کشش تھی، اتنی پرنور تھی، اتنی زیادہ اچھی تھی، لہن سے پڑھتے تھے کہ چرند پرند بھی ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، آپ کے خوشحانی سے محظوظ ہوتے تھے۔ آج بھی لہن داؤدی زبان زد ہے، خاص و عام ہے، لہن داؤدی عام ہے، بولا جاتا ہے لوگوں کے زبان میں۔ جناب داؤد کی کتاب کی اس خصوصیت کی بنا پر امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ اس کی دعا زبور میں موجود دعاؤں سے زیادہ مؤثر ہے۔ یعنی جناب سید سجاد نے ان دعاؤں کا مجموعہ جو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اسے صحیفہ کاملہ زبور آل محمد قرار دیا ہے، یہ تمام صحیفے سے افضل ہے، جس میں پورے دستور، پورے قانون امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمایا اور دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں پہچانو کہ یقیناً یہ کتاب حق ہے، یہ دعا یہ صرف ایک وقت کی نہیں ہے، یہ دستور ہے، قانون ہے، نظام ہے، جس کے مطابق انسان زندگی بسر کر کے اپنے خدا سے قرب حاصل کر سکتا ہے، مناجات کر سکتا ہے۔ کیسی کیسی نایاب دعائیں، ایسا لگتا ہے کہ خدا بند عالم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صحیفہ کاملہ میں ایک دعا ہے مکارم الاخلاق، جسے ایک پادری پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ نہیں معلوم کس کی زبان ہے، کس طریقے کی زبان ہے، کس نے اسے رائج کیا ہے۔ امام زین العابدین خدا سے کتنے قریب ہو کے دعا مانگتے ہیں، پوری حقیقت کائنات کو دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جیو تو اس طریقے سے، مرو تو اس طریقے سے۔ اور یقیناً ان سارے دستورات کو اگر ہم اپنی زندگی میں ڈالنا چاہیں تو یقیناً ان دعاؤں کا سہارا لیں، ان دعاؤں کی طرف توجہ کریں، ان دعاؤں سے بارگاہ رب العزت میں اپنے سارے دستور، اپنے معاملات کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی عظیم ہے، جو تقوی سے ہماری مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہے، تقوی سے ہماری نجات دینا چاہتا ہے، تقوی کے ذریعے ہر مشکل پریشانیوں سے ہمیں نجات دے دے گا۔ یقیناً کل کی رات بڑی عظیم رات آنے والی ہے،
یہ سارے اتنے دن کی دعاؤں کی تیاری اسی کی طرف ہے۔ ہم جو 18 ماہ رمضان تک کی دعا کے تشریح، تفسیر، مفاہیم، ہدایتیں، نصیحتیں، اس کے دستور، یہ ساری چیزیں بیان اس لیے کی رہے ہیں کہ شب قدر کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں۔ شب قدر ماہ رمضان، ماہ مبارکت رمضان کی قیمتی اور سال کی بیش بہا رات اور انسان کی سرنوشت معین ہونے کی بہترین گھڑی ہے، ساعت۔ شب قدر ہی وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن فرشتوں اور روح کے نازل ہونے کی برکت سے خاص قدر و منزلت اور اہمیت کا حامل ہو گیا۔ سال کی اسی بہترین رات میں جس میں مسلمان اپنے اجتماع، اتحاد، برادری، بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسی رات جو بھی اسے در کر لے، اس میں شب بیداری کر لے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایسی بابرکت اور خیرات سے بھری رات جس میں تمام موجودات کی سر نوشت معین ہوتی ہے۔ شب قدر اولیاء اللہ، اولیاء شیطان کے درمیان جدائی کی رات ہے۔ خدا کے جو ولی ہے اور شیطان کے ولی کے درمیان میں جدائی، لڑائی اور اختلاف کی رات ہے۔ شب قدر دعا، گریہ وزاری، توبہ، انابہ، انیس خدا کی رحمت، کرامت کے نازل ہونے کی رات ہے۔ شب قدر خدا اور بندے کے درمیان میں صلح اور آشتی اور صدق و صفا کی رات ہے۔ شب قدر گناہوں کی تاریکی کو دل سے نکال کر پھینکنے اور خود سازی کی رات ہے۔ اپنے آپ کو سجانا، اپنے آپ کو سنوارنا، یہ شب قدر ہمیں بتاتا ہے۔ شب قدر خدا قدوس سے قربت اور محبت کی رات ہے۔ شب قدر دعا قبول کرانے اور گناہوں کی بخشوانے، معافی مانگنے کی رات ہے۔ شب قدر ایسی رات ہے جس کا ہر لمحہ طلوع صبح تک فرشتوں کے درود و سلام کے ساتھ سلامتی ہی سلامتی رہتا ہے۔ شب قدر رحمت ہی رحمت ہے، خیر اور نیکی ہے، احسان اور سرور اور خوشی اور شادمانی اور امان کی رات ہے۔ شب قدر میں شیطان قید ہو جاتا ہے، لہذا افراد معاشرہ دونوں کے لیے اعمال صالحہ اور خدا پسند کام انجام دینے اور نیز مفید کار آمد ہونے کی زیادہ سے زیادہ راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ شب قدر ایسی رات ہے جس میں مومنین شیطان کے وسوسے، مکر، حیلہ سے محفوظ رہتا ہے۔ شب قدر ایسی رات میں جس میں لوگ رزق معین ہوتے ہیں، افراد کے رزق معین ہوتے ہیں، خدا کے بندے عبادت اور ریاضت اور محنت اور کوشش میں اپنی جد و جہد کی کوشش بقدر جز دریافت کرتے ہیں اور حصے دار ہوتے ہیں۔ شب قدر ایسی شب ہے کہ جو خدا کے مادی اور معنوی نعمتیں، ایمان، اسلام، رہبری، سلامتی، امامت، قائد، عافیت، فکر و نظر کو یاد دلاتی ہے۔ ختمی مرتبہ سے وصال اور حقیقی عاشق اپنے محبوب سے ملاقات کی رات ہے۔ ایسی شب ہے جس میں بیداری ضمیر اور شب زندہ دار افراد زیادہ سے زیادہ خدا کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں اور عاشقان راز و نیاز میں آگے بڑھ کر چلتے ہیں۔ ایسی رات جس میں سید الساجدین امام زین العابدین خدا قدوس سے توفیق کی درخواست کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس رات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ شب قدر آتش جہنم سے نجات اور براعت کی رات ہے۔ ضمن میں آپ حضرات سے انشاءاللہ گزارشات جاری ہوں گے اور بیانات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ یقیناً ہم کریم پروردگار کے چاہنے والے ہیں، رحیم کریم پروردگار کے چاہنے، لہذا اس رات کی تیاری بہت ضروری ہے۔ جو مقدر بدلتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جسے چاہے مٹا دیتا، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ لہذا آج مٹانے کی رات ہے اور بہت سی چیزوں کی بقا کی رات ہے۔
جو اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں اسے بھی مٹوا سکتے ہیں، اور اللہ مجبور نہیں ہے، جو لکھتا ہے تقدیرات کو، مقدر کو بدل دیتا ہے۔ 3 چیزیں مقدر کو بدلنے کے لیے: صدقہ، اعمال شب قدر سے پہلے صدقہ دو، نیت خلوص کے ساتھ صدقہ دو۔ صدقہ یقیناً مقدر کو بدل دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے، لکھے ہوئے کو ختم کرا دیتا ہے۔ دعا یقیناً مقدر بدل دیتا ہے، اور آپس کے ریلیشن، رشتہ دار، قرابت داروں سے معافی، تلافی، درگزر کرنا، ان کے حقوق کو پورا کر دینا، یہ مقدر بدل دیتا ہے۔ واقعات موجود ہیں، روایات موجود ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ خدایا ہمارے دلوں کو منور بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو اپنا مطیع و فرما بردار دے دے، صرف ہمارے دل کو نہیں، ہمارے جسم کے تمام حصے کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے، تاکہ آخرت کے سخت ترین عذاب سے تیری پناہ مل سکے، اور کسی طریقے سے کوئی بھی ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو۔ تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں پلٹ کر آئے ہیں، تجھ سے معافی اور تلافی چاہتے ہیں، لہٰذا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اپنی بارگاہ سے مقرب ترین بندہ بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔